بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، میں ہوں محمد فیاض ماہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد فیاض ماہی۔ بیل آئکن پر کلک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کا خلوص اور ہمارا جو ایک روزانہ گفتگو کرنے کا سلسلہ ہے، وہ محبتوں کا سلسلہ آپ کے ساتھ جڑا رہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں، آپ اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں کسی نہ کسی منفرد اچھوتے نئے موضوع پر، تو آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں ادیب کی قسم پرسی والی حالت کیوں ہے، ادیب قسم پرسی والی حالت میں کیوں ہے، یہ ہم بات کریں گے۔ دوسرے ملکوں میں اگر ہم جاتے ہیں، دوسرے ملکوں سے مراد یورپ، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، فرانس، یا جو شینجن جو پوری ایک یونین ہے، اس میں ہم گھومتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو جو ادیب ہوتا ہے اس کی عزت، اس کی ویلیو، اس کی قدر ان معاشرے کے لوگوں میں اتنی ہے کہ وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ادیب گزرتا ہے تو وہ احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ادیب کوئی تخلیق کرتا ہے تو اس کو اس کی تخلیق کا پورا معاوضہ دیا جاتا ہے، پورا معاوضہ ملتا ہے۔ پبلشر اور ادیب کے جو تعلقات ہیں کبھی بھی خوشگوار نہیں رہے، یہ پاکستان میں ہے، لیکن پاکستان سے باہر جب جاتے ہیں تو ادیب جو ہے وہ خوشحال بھی ملتا ہے، اس کے چہرے پر آسودگی بھی ہے، اس کے گھر میں بھی آسودگی ہے، وہ بڑی ایک باعزت خوشگوار زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کی نسبت اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو پاکستان میں جو ادیب ہے وہ ریڑھی چھاپڑی لگانے پر مجبور ہے، وہ لوڈر رکشہ چلانے پر مجبور ہے، سبزی منڈی میں، کریانہ کی دکان پر، کپڑے کی دکان پر کام کرنے پر مجبور ہے، موٹر مکینک ہے، جڑاں میں منور شکیل صاحب جوتیاں سلائی کرتے ہیں جسے ہم موچی کہتے ہیں، 5 کتابوں کے شاعر ہیں۔ میں محمد فیاض ماہی آپ کے سامنے ہوں، 14 کتابیں لکھ چکا ہوں، جاب میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ ہمارے دوست فاروق انجم صاحب، پاکستان کا ایک معتبر نام، وہ جو بسکٹس کنفیکشنری جو گولی ٹافی ہے اس کا کام کر کے اپنے گھر کا سرکل چلاتے ہیں۔ امجد جاوید صاحب ہیں، وہ ٹیچر ہیں۔ اسی طرح فیصل آباد سے باہر بہت سے ایسے رائٹر جو ڈائجسٹوں میں ماہانہ طور پر لکھتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ محنت مزدوری کرنے پر بھی مجبور ہیں۔ محنت مزدوری کرنا کوئی بری بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محنت کر کے حلال روزی کمانے والا میرا دوست ہے۔ اس بات پر تو ہر مزدور کو فخر ہونا چاہیے، ہم بھی قلم کے مزدور ہیں، لیکن قلم کی مزدوری وہ کچھ نہیں دے رہی جو قلم ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انور مسعود صاحب نے کیا خوب بات کی ہے کہ کہا وہ ہوتا ہے جسے جب نچوڑا جائے تو اس سے آنسو ٹپکیں یا پھر اس سے خون نکل آئے، کہا وہ ہوتا ہے۔ ہمارے چہروں کی ہنسی، ہماری باتیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصل آباد کے ماحول میں جگتیں لگانی، ایک کہے لگانے، ٹھٹھا مذاق کرنا، لیکن اخلاقی اور احترام کے جو دائرہ ہے اس میں رہ کر، وہ سب کچھ ایک مصنوعی سا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارے اندر آسودگی نہیں ہوتی۔ کسی شاعر کو اٹھا کر دیکھ لیں، فیصل آباد میں، لاہور میں، پنجاب میں، پاکستان میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں یا جی بی میں، کہیں بھی کوئی شاعر ہے تو وہ آپ کو آسودہ حال نہیں ملے گا، کوئی ادیب ہے تو وہ آپ کو آسودہ حال نہیں ملے گا، بچوں کا رائٹر ہے تو وہ آپ کو آسودہ حال نہیں ملے گا، جو ڈائجسٹ رائٹر ہیں وہ آپ کو آسودہ حال نہیں ملیں گے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں جو نچوڑ نکال سکا ہوں، جو میں نے سوچا ہے، 72-75 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے کو۔ پاکستان معرض وجود میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک ادیبوں کو وہ مقام، وہ درجہ،
وہ وقار اور وہ احترام نہیں دیا گیا جس کے وہ حقدار ہیں۔ ایک کتاب لکھنے کے لیے خون نچوڑنا پڑتا ہے، جو پسینہ ہوتا ہے نا، جو لکھتے ہوئے ماتھے سے، آنکھوں سے، چہرے سے، ہاتھوں سے ٹپک کر کرتاس پر جو پسینے کا ایک قطرہ گرتا ہے، وہ ادیب کے دماغ کا خون ہوتا ہے۔ اس پسینے کا رنگ سرخ نہیں ہوتا، صرف ہوتا وہ خون ہی ہے۔ اپنا خون نچوڑ کر اپنے پورے وجود کو قلم کے ایک لفظ کا غلام بنا کر جب ادیب اس لفظ کو کرتاس پر بکھیرتا ہے تو اس کے جسم کے پورے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا پورا وجود ایک بار لرز جاتا ہے، ایک بار کانپ جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی حکومت نے گزشتہ 70-75 سالوں میں کسی بھی حکومت نے ادیب کو وہ درجہ نہیں دیا، ادیب کو وہ مقام نہیں دیا جس کا وہ حقدار ہے۔ کیسے مقام دیا جا سکتا ہے؟ اشفاق احمد صاحب اردو ادب کا بہترین اور معتبر نام، قابل احترام، قابل ادب، قابل عزت، بہت بڑا نام۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار ابراڈ میں تھا، کسی یورپی ملک میں، سنگاپور کی غالباً بات کرتے تھے، کہ وہاں پر میرا چلان ہو گیا، وہ چلان مجھے عدالت میں بھگتنا پڑا۔ جب میں عدالت میں گیا تو جج نے، مجسٹریٹ نے مجھے کہا کہ آپ لیٹ آئے ہیں، آپ کو جرمانہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں لیٹ اس لیے ہو گیا ہوں کہ میں یہاں کالج میں پڑھاتا ہوں، میں استاد ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ جج، عدالت میں موجود وکلا، عدالت میں موجود عام عوام استاد کا نام سن کر احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں ارد گرد دیکھنے لگا کہ یہ لوگ ایک استاد کا اتنا احترام کرتے ہیں، ایسی قوموں کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ پاکستان میں ادیب کو دھکے دیے جاتے، گالیاں دی جاتی، معاشرے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یہ ادیب ہے۔ ادیب کون ہوتا ہے؟ ادیب استاد سے بھی بڑا استاد ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو استاد ہوتے ہیں، قابل احترام استاد، وہ سلیبس کا لکھا ہوا پڑھاتے ہیں۔ جو سلیبس انہیں دے دیا جاتا ہے یا جو سلیبس انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، وہ نسلوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء طالبات کو وہ پڑھاتے ہیں جو سلیبس انہوں نے پڑھا ہوتا ہے یا جو سلیبس ان کو دیا جاتا ہے۔ لیکن ادیب جو ہوتا ہے، ادیب ایک تخلیق کار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ کریم اپنے فضل و کرم کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ کسی بھی کتاب میں کوئی سلیبس نہیں ہے۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں میں نے، امجد جوید صاحب نے، اشفاق صاحب نے، بانو قدسی آپا، مستنصر حسین تارڑ صاحب، کتنا بڑا نام، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے معتبر نام، بشرا رحمان صاحبہ، پروین شاکر، قتیل شفائی صاحب، ناصر کاظمی صاحب، احمد فراز صاحب شاعر، اور محسن نقوی صاحب، سیف الدین سیف، فیض احمد فیض، کتنے بڑے نام ہیں یہ، بہت بڑے نام، حبیب جالب صاحب۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ قسم پرسی میں مستنصر حسین تارڑ صاحب ماشاءاللہ جو وزٹ کرتے ہیں، جو اپنی وہ محنت کرتے ہیں، اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں۔ موجودہ حکومت اپنے دور کی خود کو بہترین حکومت کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہترین حکومت ہے، بہترین حکومت ہوگی، یہ فیصلہ عوام حکومت کے جانے کے بعد کرتے ہیں۔
ہر حکمران کے جانے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس پر بعد میں بات کریں گے۔ بات ہو رہی تھی کہ جو ادیب ہوتا ہے وہ کوئی سلیبس نہیں پڑھا ہوتا، اس نے کوئی سلیبس نہیں پڑھا ہوتا، اس نے معاشرے سے دکھ، درد، کرب، تکلیف، غم، حزن، ملال اور آنسو کشید کیے ہوتے ہیں۔ ان سب کو اپنے پین میں سیاہی کی جگہ بھر کر وہ ایک تخلیق، شاہکار تخلیق کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ ادیب کا کوئی کمال نہیں، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو چنتا ہے۔ سارے لکھ نہیں سکتے، سارے پڑھ نہیں سکتے، سارے ادیب نہیں ہوتے، سارے قاری نہیں ہوتے۔ تو ادیب جو ہوتا ہے وہ آپ کی نسلوں کا بہترین استاد ہوتا ہے۔ وہ آپ کی نسلوں کو ادب سکھاتا ہے، شعور سکھاتا ہے، قرینہ سکھاتا ہے، بات کرنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، بول چال، اٹھنے بیٹھنے، معاشرے میں چھوٹے بڑے سے بات کرنے کا احترام سکھاتا ہے۔ اس نے کوئی سلیبس نہیں پڑھا، اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ جو وہ آپ کو سکھاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے میں ادیب کو ٹیچر، استاد سے زیادہ بڑا استاد مانتا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں، سبھی استاد میرے لیے قابل احترام، سبھی استاد میرے لیے قابل احترام ہیں۔ میں اپنی بات کروں گا۔ میں نے 14 ناول لکھے ہیں۔ کوئی بھی شخصی طور پر کوئی بھی بندہ اس شعبے میں میرا استاد نہیں ہے۔ بڑے لوگوں کی کتابیں میری استاد ہیں۔ کوئی ٹیچر میرا استاد نہیں ہے۔ سبھی ٹیچر قابل احترام، میں بار بار کہتا ہوں۔ کوئی بھی ٹیچر، کوئی بھی ماسٹر اس کام میں میرا استاد نہیں ہے۔ میں نے شفاق احمد صاحب کو پڑھا ہے، بانو قدسیہ کو پڑھا ہے، مستنصر حسین طارق صاحب کو پڑھا ہے، بشرا رحمان کو پڑھا ہے، جانگلوس شوکت صدیقی صاحب کو پڑھا ہے، میں نے اسلم راہی صاحب کو پڑھا ہے، قمر جنالوی صاحب، نسیم حجازی صاحب، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے نام۔ ان سب کو پڑھ کر میں نے ان کی کتابوں سے سیکھا ہے۔ وہ تو کوئی سلیبس نہیں ہے۔ ان کی کتابوں نے، بڑے ادیبوں کی کتابوں نے میری رہنمائی کی، مجھے سکھایا، بغیر سلیبس کے مجھے سکھایا، تو میں ایک ادیب بن گیا۔ میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، اللہ کی عطا ہے مجھ پر، اللہ کا کرم ہے۔ میری تعلیم کچھ نہیں ہے۔ تعلیم ڈگریوں کی محتاج ہوتی ہے، علم ڈگریوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس تعلیم نے شعور دیا۔ حکومت کی بات کر رہے تھے ہم، اب حکومت کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان صاحب قابل احترام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم۔ سر، ایک چھوٹی سی سجیشن دینا چاہتا ہوں، درخواست کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ ماننا نہ ماننا آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ کوئی پابند نہیں ہے کہ میں نے بات کی اور آپ اس کے پابند ہو گئے، نہیں۔ سر، اگر پاکستان کے ادبا کو ایک مقام دیا جائے تو کیسا مقام دیا جائے؟ میں جیسے سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو ادیب ہوتے ہیں ان کو ایک عہدہ دے دیا جائے۔ وہ کسی محکمے کا عہدہ نہ ہو، ادب کا عہدہ ہو، اردو ادب کا، انگلش کا، فارسی کا، جس نے جس شعبے میں کام کیا ہے وہ عہدہ دے دیا جائے ادیب کو۔ عہدہ کیا ہو؟ جس نے جتنا زیادہ کام کیا اس کا عہدہ بھی اتنا بڑا ہو، جس نے کم کام کیا اس کا عہدہ بھی کم ہو۔ جس طرح آپ پولیس کے محکمہ میں سٹارٹ سے اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، سوئی گیس کا محکمہ ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، وابڈا کا محکمہ ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، کارپوریشن ہے،
کتنے کتنے بہت سارے محکمے ہیں۔ اسی طرح اس کو محکمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی ادارہ بنا کر کوئی اربوں روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ادیب کو معاشرے میں احترام کیسے دینا ہے۔ سر، اس ادیب کو گورنمنٹ آف پاکستان، وفاق، پارلیمنٹ، ہماری قومی اسمبلی، ہماری سینٹ ایک اعزازی کارڈ جاری کرے جو اس کا لائف ٹائم کارڈ ہو کہ یہ ہمارے معاشرے کا ادیب ہے۔ اس کی موٹر سائیکل پر، اس کی گاڑی پر ایک نیم پلیٹ لگی ہو کہ یہ ادیب ہے، یہ ہماری نسلوں کو سنوارنے کا کام کرتا ہے، یہ جو بندہ جا رہا ہے سڑک پر اس کا احترام کیا جائے۔ ٹریفک پولیس، پنجاب پولیس، صوبے کی پولیس، ملک کی پولیس، وہ کسی بھی محکمہ میں جائے، اس کا کام، اس ادیب کا کام بغیر کسی سفارش کے ہو جائے، اس کو ذلیل نہ ہونا پڑے، اس کو قطاروں میں دھکے نہ کھانے پڑے، اس ادیب کو جگہ جگہ اپنی بات سنانے کے لیے کھجل خراب نہ ہونا پڑے۔ سر، یہ چھوٹی سی ایک سجیشن ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگے گا آپ کا، صرف ادیب جو کچھ آپ کی نسلوں کو دیتا ہے اس کے بدلے میں آپ سے صرف عزت، احترام اور وقار مانگتا ہے۔ میرے دوست، میرے ادیب دوست جو میرے اس پیغام کو سن رہے ہیں وہ میری بات سے اتفاق بھی کریں گے انشاءاللہ، اور حکومت پاکستان، موجودہ حکومت، سر میری اس درخواست پر غور ضرور کیجیے گا تاکہ ہم قلم کاروں کو عزت، مرتبہ، مان، احترام اور وقار مل سکے۔ اللہ حافظ۔